بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد والصلاة والسلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ہم نے الاسراء والمعراج کا ہم نے قصہ شروع کرے تھے۔ ہم نے جاتے جاتے پہنچے تھے، آج پارٹ 3 کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ سدرہ بیری کا جھاڑ، بیریوں کا سائز مٹکوں کا سائز، بیریوں کا سائز مٹکوں کا سائز، چھوٹی بیری نہیں، بڑے بڑے مٹکے اتنے بھی ہوتے ہیں، مٹکے اتنے بھی ہوتے ہیں، مٹکے اتنے بھی ہوتے ہیں، مٹکے اتنے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ مٹکے کا مطلب دماغ وہاں نہیں لے کر جانا، چھوٹا سا مٹکا نہیں سمجھنا۔ کسی بہن نے کہا تھا نا، آپ نے کیسا کھائیں گے جنت میں، جب میں نے پوچھا تھا اتنی بڑی بیری ہوگی تو سوچے سب عورتوں نے کہا تھا ہم کاٹ کے کھائیں گے، نہیں کہا تھا نا، کیونکہ ہماری عقل آگے نہیں گئی تھی، آج چلی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ 60 ہاتھ لمبے ناریل کے جھاڑ سے زیادہ اونچے ہم سب کو بنایا جائے گا، ہم سب کو اتنا لمبا بنایا جائے گا، اور تو ہمارا منہ کتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑے میں اتنی بڑی بیری گھسنے کی اتنی بڑی بات ہوگی، سبحان اللہ۔ نہیں قربان اس رب پہ جاؤں، نعمتوں کو یاد کر کر کے میں کہتی ہوں یا رب میری آواز نکل نہیں پا رہی ہے، میں کوشش کر کر کے نکال رہی ہوں، کیونکہ ساری بہنیں کہتے تھے، سارے علماء کہتے تھے، میرے استاد سارے کہتے تھے تمہاری آواز میں کچھ بات ہے۔ تو آج یہ بات میں سب کو جواب دے رہی ہوں، بولا کرو ہمیشہ ھذا من فضل ربی باذن اللہ و تعالی، بولا کرو اللہ تعالیٰ کے اذن سے تمہاری آواز اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو دیں گے، اللہ تعالیٰ چاہے تو چھین لیں گے۔ مجھ سے چھین لیے تھے نا 3 دن سے، کچھ نہیں بول پا رہی تھی، یاد ہے آپ کو، میں اشارہ کر رہی تھی، بازار ہم گئے تھے، اشارے سے کر رہی تھی، میں حلق میں درد ہو رہا تھا۔ کسی نے کہا آج بیان چھوڑ دو، کسی نے کہا کل قرآن پڑھانا، چھٹی لے لو۔ میں اس کے سامنے قرآن کریم سے ایک آپ کو دلیل دیتی ہوں۔ کاف ہاں یا عین صاد، سورہ یاد ہے؟ سورہ کون سا سورہ ہے؟ ہاں بولو با، نہیں بولتے تو دل دکھ ہو جاتا میرا، گلے کے ساتھ دل بھی دکھتا میرا۔ سورہ مریم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہے، جب ذکر علیہ السلام نے اولاد مانگے تو اللہ تعالیٰ نے کہے 3 دن تک آپ بول نہیں پائیں گے، بات نہیں کر پائیں گے، مگر آپ کیا کریں؟ اللہ نہیں آپ کو کیا حکم ملا؟ آپ 3 دن بات نہیں کر پائیں گے، جب تورات پڑھیں گے پڑھ پائیں گے۔ یہ بات جب میں نے تفسیر میرے دماغ میں اللہ نے سنائے اور ڈالے، میں نے کہا جب انبیاءوں کو اللہ نے ہدایت دی، میں تو فقرا چھوٹی سی فقیر ہوں، اللہ تو نے ہدایت دیا، تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو ذکر علیہ السلام نے کیا کرے، محراب میں سب کو بلائے، بیٹھ نہیں گئے، حکم ملا تھا 3 دن تک بول نہیں پاؤ گے، مگر آپ نے اشارے سے دین پھیلایا۔ آج ہم بھی اشاروں سے تھوڑا کر لیں گے، سنبھال لینا، ٹھیک ہے؟ اشارے سے کرے، زمین پر لکھ کر بتائے سمجھائے۔ قرآن پڑھنا نہیں، پڑھنے کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے
یا ایھا الذین آمنو و عمل الصالحات، جو عمل کرے گا، دیکھو میرا اللہ خراب ہے، میں عمل نہیں بولوں گی، معنی بدل دے، کوشش میں کروں گی، آپ بھی کرنا، عمل، عمل صالح، صالح، نیک عمل۔ جب آپ عمل نہیں کریں گے قرآن کو، اس پہ نہیں چلیں گے، نو جنت۔ دنیا میں جی لو، دنیا کا سب سے بڑا محل، چلو ہمارے ہاں ودھان سودا ہے نا، ہمارا یہی تو بڑا محل ہے نا، ہم قریب رہتے ہیں بنگلور کے بڑے محل کے قریب میں، ہم ہی سب سے قریب ہیں، ہم لوگ ہی ہیں نا، جے محل پیلس، ہم جے محل میں رہتے ہیں، محلوں کے بیچ میں رہتے ہیں، نہیں، کتنا بڑا محل ہے جی، وہاں پہ کبھی کار میں کبھی ٹو ویلر میں چلاتے چلاتے دیکھتی ہوں، اللہ تعالیٰ 60 فیٹ ہم کتنے ہوں گے، 1 2 3 کر کے میجر کرتی ہوں ہاتھ سے کر کے، کہتی ہوں ہم کو اگر آپ اتنے اونچے بنائیں گے تو یہ محل چھوٹا ہے نا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ یہ محل بچے کرتے ہیں نا پلاننگ، آپ اپنی پلاننگ کیا کرو، کبھی ہم نے کیا کرو، جب سرور، جو شوق ہوتا ہے، جب نشہ، شاعری کا بڑا شوق تھا بچپن میں، مرزا غالب اقبال ان سب کی شاعری بڑا پڑھتی لکھتی کرتی، ابو کی کتابیں، بہت طبیں بہت تھی ہمارے گھر میں، طب بڑے بڑے کتابیں سے بھرے، بڑے کتابوں کا بڑا شوق تھا، تفسیر کا، وہ سب کافی چیزوں کا شوق میں پڑھتی، میں کرتی، شوق آنے سے میں کری نا، شوق نہیں ڈالتے تو نہیں کرتی تھی نا، شوق اللہ نے ڈالے اور پالے تو کچھ بنے نا، آپ شوق لے آؤ جنت کا، شوق لے آؤ۔ شب معراج کو لوگ ایک قصے کے حساب سے بیان کرتے ہیں، دلچسپ لا کر پورے وہاں کی نشانیاں بتاتے، اصل نشانی پہ غور و فکر نہیں کرتے، اصل نشانی ہے اس کے اندر، اصل نشانی ہے اس کے اندر، جو جا کر لے آئے احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر لے کر آئے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اشارہ کر کے لکھ کر انبیاؤں نے کیا ہے، آپ کا گلا اگر بند ہوا تو آج 2 باتوں پہ میں شروع کروں گی، اس سے پہلے قصہ نہیں شروع کروں گی، نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دیکھیں جو آپ کے پاس موجود دیے ہیں، ایک دن کے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24، 24، 24 برابر، 12 گھنٹے یا 16 گھنٹے یا 18 گھنٹے یا 20 گھنٹے کے بعد انسان سونے جاتا ہے، حق ہے، رات کو شادی ہوتی ہے، کسی کی میت ہوتی ہے، کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے، کوئی عید برات ہوتی ہے، تو بھی آخری حصے میں انسان فلیٹ ہو جاتا ہے، حق ہے، حق ہے، کوئی کم از کم جھپکی تو مارے گا، جھپکی تو مارے گا نہیں، مطلب اس کا تم جی لیے پوری زندگی تو ہر رات کو تمہیں مرنا ہے، حد موت، حد نصف الموت، حد موت، سمجھتے نہیں نیند کے لیے کیا مزے، کیا چہروں پہ لگا کے بال اچھے بنا کے، بستر سجا کے، بیڈ لائٹ ڈال کے خوبصورتی سے نیند کو جاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہم انی، کیا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، کیا جی معنی اس کا، اللہم اے میرے اللہ، کیا ہے، سب ڈرتی مجھ سے کیوں ہو، میرا سوال کا جواب، اللہ تعالیٰ سے ڈرو نا، جتنا آتا ہے بولو نا، نہیں آتا تو رب سکھائیں گے نا، میری تمہاری اوقات کیا ہے، رب سکھائیں گے نا، ہمت لاؤ، تیرے نام لے کر میں مرنے آ رہی ہوں، مرنے آ رہی ہوں، مر رہی ہوں، میں مر رہی ہوں یا رحمان، رحمان میں مرنے آ رہی ہوں، موت پہ نہیں ہنسنا، شیطان ہنساتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مرنے آ رہی ہوں، موت کا ڈر نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں، معنی کے بغیر
یہ زندگی ہماری ایسی ہو گئی ہے. یاد رکھ لو، ہر دن سوتے ہیں، یہ ایک دن کبھی نہیں اٹھیں گے. کیا پتا آج کی رات، کیا پتا یہ پل، کیا پتا کل کا پل، کون سا پل نہیں معلوم. ہر پل میں ڈرو کہ اب موت آئے گی. مجھے ایسا ہوتا ہے کبھی پیچھے، کبھی محسوس ہوتا ہے کہ فرشتے آنا جانا ہوتا ہی رہتا ہے نا، کبھی شیطان کا کبھی کس کا جھپک ہوتی ہے نا، تو محسوس کرتی اللہ کہیں آ کے مجھے لے کے نہ چلے جائیں، وہ مجھے اور تھوڑے دن چھوڑ دو، مجھے اور ذرا کرنا ہے امان. ڈر ہے؟ ڈرے ہو؟ موت سوچ کے سوتے ہو؟ شادی شدہ تو ماشاءاللہ لپسٹک لگا کے میک اپ کر کے سنت ہے، ہادہ سنت ہے، سنت کرو. شوہر کے لیے سنت کرنا، ورنہ تم وہ جتنوں کو دیکھے گا اتنا تم کو سزا آئے گی. جا بیٹا جی، بعد میں آ جانا. ہاں 6:30 کو آ جانا. الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. تو یہ نشانی کو یاد رکھ لو، ہر رات کو موت کی تیاری کرتے ہیں. موت نیند کی تیاری نہیں ہے، وہ نیند کی تیاری نہیں ہے، وہ موت کی تیاری ہے. وہ موت کی تیاری ہے. وہ بس تختے پہ نہیں، پلنگ کے تختے پہ سوتے ہیں. نہلانے کے تختے پہ نہیں، پلنگ کے تختے پہ سوتے ہیں. سوچو، سو یاد کرو. سونے سے پہلے کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو. وضو کر کے 2 رکعت تحت الوضو کر کے ادا کر کے جا کے سو جایا کرو. کم از کم نماز کی حالت میں ہماری موت ہو جائے. کم از کم ہماری موت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. سونے سے پہلے 2 رکعت کم از کم نماز کی حالت میں سویا کرو، ذکر الہی کر کے سویا کرو. ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. یہ نماز بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم معمولی چیز سمجھ کے چھوڑ دیے ہیں. 2 رکعت پوری رات کا کفایہ کرے گی. 2 رکعت نماز پوری رات کی نماز کا ثواب ملے گا. تہجد کا جو عورت پوری رات نہیں پڑھ سکتی، اتنی اچھی آپ کو آفر ملا ہے. ابھی مال میں جاؤ یہ آفر، وہ آفر، وہ دکان میں جاؤ وہ آفر، یہ لے تو وہ فری، وہ دیکھتے بیٹھے رہتے ہیں. ہمیں یہاں پہ فری مل رہا ہے یہ نہیں دیکھتے. جاؤ اپنی شاپنگز ختم کرو، رمضان شروع ہونے والا ہے. جاؤ اپنا سب کچھ ختم کرو، رمضان کا آفر آنے والا ہے. سب سے عظیم نماز 2 میں کب لائے نہیں معلوم ہمیں کون سا مہینہ، ہم نہیں بولیں گے. ہم نے کہہ چکی، بات ہو چکی، کئی علماء سے جو گزرا ہے 300 350 سال سے بات ہو چکی ہے. اس کی ڈیٹ اور منتھ ہم کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. اتنا معلوم ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوئے تھے اور ان کے چاچا انتقال ہوئے تھے. آخری وقت میں مدینہ مکہ المکرمہ کا آخری دور میں یہ دونوں انتقال ہوئے تھے. بعد میں تھوڑے دن کے بعد آپ نکاح کر کے وہاں سے مدینہ منورہ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے گئے تھے، ہے نا. بسم اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پاس سدرۃ المنتہا، سدرہ جو ہے ایک جھاڑ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے متفقن علیہ، 6ویں مالے سے جھاڑ ہے سدرہ، 6ویں آسمان سے جھاڑ ہے. مگر ہمیں 7ویں میں کیا سنتے ہیں؟ پتوں کے بارے میں سنتے ہیں. نہیں، بڑے بڑے پتے ہیں اور ہاتھی کے سائز کے ہیں. اور ہم نے نئی بات ہم نے آپ کو گہرائی میں جا کے بتائی تھے نا، 700 سال تک گھڑ سواری کریں گے تو ایک پتا ختم نہیں ہوگا. ایک پتا نہیں ختم ہوگا، ایک پتا نہیں ختم ہوگا. تو کیا پتا جڑیں کہاں سے ہیں؟ 6ویں آسمان سے ہوں گے. واللہ عالم. یہ غیب کی باتوں میں اٹکل نہ دوڑانا، غیب کی چیزوں میں اپنے دماغ کو نہیں لے جانا. میرا اور آپ کا بھیجا میری اور آپ کی اتنی مٹھی کے برابر ہے، اتنا ہی ہے. مرنے کے بعد بھی چند سیکنڈ تک روح کو دیکھتا رہتا ہے، اتنا ہی ہے اس کی اوقات. کیا سوچ پائے گا وہ دین کو، کیا سمجھ پائے گا؟ سمجھنے کے لیے مینیول ہے، قرآن کریم ہے، حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تمہاری میری عقل کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا کی کائنات کی عقل لے لو، کوئی عقل بیکار ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے.
غور و فکر کرو، غور کرو ہمارے نبی کیوں گئے آسمان پہ، کوئی مقصد ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، بات کریں نا، کیوں آئے ہوئے ہیں، کیا مقصد ہے، کچھ بڑا مقصد ہوگا جو تم آئے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی۔ اب لوگوں کا سوال، بڑے فلاسفرز ہوتے ہیں نا، بڑے پڑھے لکھے جانور جنگلی جاہل پڑھے لکھے نہیں با اسکول میں سو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جہنم تو نیچے ہے، جہنم سب سے نیچے ہے، کہاں ہے؟ سب سے نیچے گڑھے میں ہے، جہنم نیچے گڑھے میں، اوپر کیسے چلی گئی؟ ارے تمہاری حکومت تمہارے باپ کی ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی دکھا سکتے ہیں، اینیمیشن کس طریقے سے دکھا سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ دکھا سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ لا کے دکھائے ہوں گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں میں وہی کرتا ہوں۔ ان کے بیچ میں جانے کس میں دم ہے؟ مٹی پلیت ہو جائیں گے، خاندان برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں انگلی نہیں کرنا۔ میرے اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں میں پوری کائنات کے دل ہیں۔ یہ دل اللہ کے انگلی سے دھڑکتا ہے، اس لیے کہتے ہیں نماز میں سجدے میں کیا بات ہونی چاہیے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے، بچوں کو یاد دلاؤ، ضروری ہے۔ ربنا آتنا، الدعا کون سی ہے 40 ربنا میں؟ دو چیپٹر تو ہو گئے ہیں شب معراج کا، آج ہمارا رس نکلے گا۔ الدعا کتنے بار بول چکے، جامع دعا 40 ربنا میں ایک ربنا ایسا ہے سب آ جاتا ہے، اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، ذرہ ذرہ جمع ہو جاتا ہے، دنیا سے لے کر آخر تک میں بھی۔ ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ، یہ جامع دعا ہے۔ تو کیوں نہ ہم حکمت کر کے ہر سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ کے بعد کیوں نہ ہم اس کو پڑھیں؟ کسی کو بچہ چاہیے، صحابہ یہی سکھاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں یہی دعا سکھاتے تھے، یہی دعا سکھاتے تھے۔ ہاں پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں، سنو، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ، دیکھو آپ کی بات وہی تھی کیا جو میں کہہ رہی ہوں؟ الحمدللہ رب العرش العظیم، میرے رب نے ہدایت دی وہاں کی بات کو، میری اوقات نہیں ہے، میں کان میں سنائی نہیں دیا، میرے رب نے فوراً ان کو بولے جو پوچھ رہے تھے ان کو۔ غیب کی خبر اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو جتنی دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں وہ دعائیں آپ سجدوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم سجدے میں کوشش کر کے کبھی 40 ربنا بھی کوشش کر کے ڈالا کرو۔ رمضان کریم ہے، میں لائی ہوں کتابیں، جس کو چاہے حصن المسلم ربنا جس کے گھر میں نہیں ہے وہ لے جائیں اور یاد کریں، پاکٹ سائز ہے ربنا، رکھ لیجئے گا اندر، یاد کرتے رہے گا۔ تو پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرا کی طرف سے جنت، اور دیکھیں جہنم و دوزخ کا نظارہ، جنت کی طرف ایک جھیل کی طرف دیکھتے ہیں، ایک حور بیٹھی ہوئی ہے، جھیل یعنی کہ خوبصورت سا پانی، خوبصورت سی جنت، اس میں خوبصورت سی ایک پری بیٹھی ہے۔ تو جبریل امی کو پوچھتے ہیں کس کی جنت ہے؟ تو دیکھتے ہیں تو پاؤں کی جو ٹکنا دکھنا نہیں بول کر ہے عورتوں کو، اس کے اندر کی بون میرو نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبصورتی دیکھتے ہیں، جب پوچھتے ہیں کس کی جنت ہے تو بولتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت ہے، کھول کر اندر جانا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ غیرت والے ہیں اس لیے واپس آ جاتے ہیں، اندر نہیں جاتے۔ اس بات پہ لوگوں کا فتنہ، اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ رحمان میں، حور کو کسی مرد نے دیکھا نہیں ہوگا، چھوا نہیں ہوگا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حور کو کیسے دیکھ لیے؟
ارے جنت کو بھی یہی کہا ہے، یہی تو عظیم ہستی ہے جو نہیں دیکھ سکی پوری کائنات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر آئے ہیں۔ یہی تو ایمان ہے، یہی تو خوش نصیبی ہے کہ ایسے محبوب کی امت ہے ہم، امت محمدہ، محمدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ اتنا بڑا شرف۔ آج بھی کسی کو میں پوک لے رہی تھی، کسی کو بات کر رہی تھی، کیا کچھ نام کچھ بولے، آپ کے ٹیچر کچھ تھے وہ، تو میں ان کو باتوں باتوں میں ذرا دیکھی وہاں پہ ذرا سا دل میں غرور تھا عالم کا، تو مجھے نہیں اچھا لگتا وہ بات کو۔ عالم اگر ہیں، علم ہمیں دیا ہے تو عاجز ہو جاؤ، حفصہ یا کچھ، ہاں، عالم اگر ہیں تو ذرا عاجز ہو جاؤ، علم جاننے والا عاجز ہو جاؤ کہ خاکسار ہو جاؤ۔ اگر ہے تو عالم تو جان لے، رائی وطنا تیرے لیے، تکبر منع ہے سب کے لیے۔ رائی بھی اگر آ گیا، نہو یہ دو باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگ ایسی حرکت نہیں کریں گے، اوکے؟ نہو دکاندار کیا جانتا ہے نہو کیا ہے؟ چپ ہو گئی۔ نہو کی دکاندار میڈیکل والے کے پاس جاؤ، پورے گولیاں جانتا ہے، کون سی گولی کب دینا وہ نہیں جانتا ہے، ہر گولی کا نام جانتا ہے۔ کتاب کے دکان والا پورے کتابوں کی نام جانتا ہے، کب کیا پڑھنا یہ نہیں جانتا ہے۔ یہی انسان میں فرق نہیں ہے۔ ہمارے پاس علم ہے، کب کیا استعمال کرنا ہے، کیسے چلنا ہے یہ نہیں جانتے ہیں ہم، یہی ہم نہیں جانتے ہیں۔ نہیا بن عمر بن نہیا نہو بولے تو کیا باجی؟ اتنا بیزار ہوا مجھے، اکڑ اکڑ کے عالم اپنے آپ کو کہنے والے، وہ کیا جانتا ہے نا، وہ ہم جانتے ہیں، وہ تھوڑی جانتا ہے۔ یہ کیسا ریاکاری۔ میں نے باتوں میں حکمت ذرا کوشش کی کہ دیکھو، دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ پرستی نہ دی، فرقے میں نہ جڑے۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ دین سکھا رہی ماشاء اللہ، میں بھی کوشش کر رہی ہوں، اللہ قبول کر لے۔ کوششیں ہم تو اتنے قابل کے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ غرور نہ کریں، غرور نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے غرور نہیں کیا، چھوٹی سی ایک بات کہی، اللہ ناراض ہو گئے، سورہ کہف بن گیا، سورہ کہف بن کے آ گیا، آپ کو خضر علیہ السلام کو بھیج دیے۔ یہ کیا کیا باتیں ہو گئی۔ آپ رائی وطنا بھی غرور کریں گے، ریاکاری ختم ہو جائے۔ آپ عالم نہیں ہیں، انتی معافی عالم ہیں، آپ عالم نہیں ہیں۔ وہ عالم ہے جو چھوٹے بچے بولتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا، یہ غادہ خطا ہے، اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، یہ عالم ہے بچے، یہ بچے عالم ہیں۔ دیکھو عالم کا غرور جو دنیا میں چل رہا ہے، میرے شوہر عالم، میں عالم، میں عالمہ، میں عالمہ۔ آج ہم بتاتے ہیں عالموں کی حیثیت، چاہے تو رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنا دیں گے، چاہے تو رب العالمین ان کو سب سے پہلے قینچیاں لے کر، آگ کی قینچیاں لے کر ہونٹوں کو سب سے پہلے اس کو کاٹیں گے۔ خطیب کو جو خطبے دیتے ہیں، جو بیانات کرتے ہیں، نہیں کیا کرو، کسی بات پہ غرور نہ کیا کرو۔ غرور و گھمنڈ نہیں ہے، کچھ کام آنے والی چیز ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کچھ نہیں کام آئے گا، ختم ہو جائے گا۔ نماز کا غرور، رمضان میں روزوں کا غرور، تہجد سے لے کر اشراق تک بیٹھنے کا غرور، اتنا زکوٰۃ دینے کا غرور، سب کو اب لے کر افطاریاں کرانے کا غرور، ٹوکن وطنوں کو دیے غرور، تراویح اتنے رکعت پڑھی، اتنی لمبی پڑھی، غرور، یہ ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی، اس کا غرور، میرے نبی کے سر کی نماز چھوٹ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تمہاری کچھ بات ہے؟ کس بات کا غرور؟ سب سے پہلے ہم شب معراج میں ایک بات سیکھیں گے، ہم غرور نہیں کریں گے۔ سوچو جی، ہم لندن جا کے آ گئے یا سعودی جا کر آ گئے، او اتنا یوں آنکھ چڑھ جاتی ہے، حاجی ہم حاجی حاجی، پیچھے سب ہاتھ پکڑنے ملتے رہتے، رکو ماں تھک گئی ہوں، میں ذرا آتی ہوں، حاجی
حد حاجی، کیسے تو حاجی بنے؟ تجھے معلوم ہے تیرا حج قبول ہو گیا؟ تجھے معلوم ہے سرٹیفکیٹ مل گئی؟ اللہ تعالیٰ نے جب لبیک قبول ہے کہا، تو نے سنا؟ تم نے سنے؟ کیسے حاجی؟ کیسے اپنی سرٹیفکیٹ میں لکھتے ہو حاجی سیدہ حورا نزد؟ میں لکھ دوں؟ حاجی کبھی مجھے نہیں لکھنا، کبھی نہیں لکھنا، یہ میرے رب کے پاس رہے امانت، دنیا میں ریاکاری میں نہ رہے۔ حاجی، حاجی، یہ غرور نہ کریں، غرور نہ کریں۔ حاجی، حجانی ماں، حاجی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اس کو حاجی حاجی پکارتے ہیں کوئی، بولی کیسا جی؟ حاجی ہے، نماز تو پڑھتا نہیں، اس کو حاجی صاحب، حاجی صاحب، حجانی ماں، حجانی ماں، حجانی ماں گلے میں تسبیح ڈال کے صرف تسبیح کو ہی لا رہے، خود کو نہیں لا رہے سجدے میں، نہیں نہیں نہیں، حقائی نہیں، ہنس لیا کرو، یہ میرے رب ہنساتے ہیں۔ یہ منزل، یہ محفل اللہ تعالیٰ کی محفل ہے، اس پہ اللہ نے محبت لٹاتے ہیں، اس پہ نور برساتے ہیں، اس میں رحمت بکھیرتے ہیں، فرشتوں کو بکھیر دیتے ہیں۔ جہاں پہ میری زبان نہیں کھول رہی تھی میرے رب نے کھول دی۔ رب اشرح لی وصدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ رحمان ہے، یہ رحمان ہے۔ غرور میں گزارش کرتی ہوں، عاجزی کرتی ہوں، منتیں کرتی ہوں آپ سب سے، غرور چھوڑ دو، غریب کو اچھا سلوک کرو۔ کبھی میرے سے بھی خطا ہوتی، فوراً میں توبہ کرتی ہوں، اللہ میں کسی کو ذرا اچھا نہیں بات کری، میں سے تھوڑا غلطی ہوگی معاف کر دو، تھوڑا میں کسی سے تھک گئی تھی، ذرا اچھا نہیں بات کر سکی، میں مجھے معاف کر دو، کچھ ہو گیا معاف کر دو۔ یہی تو بات ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہی تو نماز ہے، یہی تو معراج ہے، یہی تو معراج ہے، فجر سے عصر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دور سے معافی کبیرہ، کبیرہ نہیں، کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ نہیں۔ عصر سے لے کر مغرب، مغرب سے لے کر عشاء تک معافی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجتنب الکبائر، اجتناب کرو، بچو، بچو۔ اگر آگ لگ رہی ہے یہاں پہ، میں جا کے پاس میں کھڑوں گی؟ مجھے اللہ تعالیٰ بچا لیتی جی، میں تو یا حسین بولنے والی حسینی خاندان کی ہوں، مجھے آگ بچا لیتی ہے؟ نہیں، یہ غرور نہیں۔ جا کے دیکھو پیر سڑے ہوئے ہو جاتے ہیں، علاوے میں اتنے زور کرتے ہیں، ہم لوگ بچپن سے دیکھے ہوئے ہیں، پیروں میں چھالے آتے ہیں، کہیں زخم ہوتا ہے، لوگوں کو جھوٹ بولتے جلتے نہیں۔ ہم لوگ کلمہ پڑھتے پڑھتے جاتے تھے، ہم لوگوں کو ذرا چپتا چر چر بولتا جلتا آگ میں کوشش کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ بول کے بھاگ کے آ جاتے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ دنیا تماشا کرتے ہیں دین کا، دین کو تماشا بنایا ہے۔ اپنے ہی گھر والے کہتے ہیں تم ہمیں ایسی بات نہیں بتا سکتی، ہم بتائیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی کو روکیں گے۔ رشتہ تمہارا نہیں الحمدللہ، سسرال نہیں الحمدللہ، میکہ نہیں الحمدللہ، شوہر ہٹے الحمدللہ، بچے ہٹے الحمدللہ، رب نہ ہٹے ہم سے، وہ برکت سب کے رشتے جوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نہ ہٹے ہم سے، اللہ تعالیٰ نہ ناراض ہو جائے، اس کی ناراضگی میں نہیں آنا، نہیں کرنا۔ کیا آپ کبھی کہتے ہیں اپنے شوہر کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرتے ہیں؟ کس عورت نے کہا یہ بات اپنے شوہر کو؟ آپ اتنے سارے بیٹھے ہیں، دین کو نہیں اپنایا، آپ نے کہا لو یو فار دا سیک آف اللہ۔ آپ سب آج رات کو جا کے کہنا اپنے شوہروں سے، آج رات کو ہی جا کے کہنا شوہروں سے، تب تمہارا دین ایمان مکمل ہوگا، ورنہ آپ کا ایمان نہیں ہے۔ یہیں پہ کمزور ہیں ہم وہ عمل کرانے کی کوشش کرتے ہیں رب العالمین کے فضل و کرم سے،
हाजा मिन फजली रबी کہ ایک عمل کر کے آپ آگے کی سیڑھی جنت کا راستہ پکڑو. جب تک آپ مسلمان مومن نہیں بنیں گے، جب تک آپ اظہار نہیں کریں گے کہ اپنے شوہر سے زیادہ ہم اپنے نبی کو پیار کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی کہتی ہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرتی ہوں، کسی کو بھی نہیں، آپ کو بھی نہیں کرتی. آپ آئیں تو آئیں، نہ تو نہ آئیں، اللہ اس سے بہتر بھیجیں گے. یہ ایمان ہے. بولو گے کہ اللہ بھی جان میں ہی رہو گے؟ بولو، بولو گے؟ ابھی بھی ڈرتے ہو رشتے ٹوٹ جائیں گے؟ رشتے ٹوٹ، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ بھی محبت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم نے مسلمانوں سے نکاح کیا ہے، دین پہ فالو کریں. ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو بتاؤ. دین آپ سیکھ گئے ہیں، ان کو سمجھاؤ کہ ہم آپ سے زیادہ، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اظہار کرو، ظاہر کرو، اقرار کرو، کلیئر کرو، ورنہ آپ مومن نہیں ہیں. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری جان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیار کرتا ہوں، تو مومن نہیں ہے. کہا تو مومن نہیں ہے. جب کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جان سے زیادہ، میرے ماں باپ سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ اللہ کے بعد آپ سے پیار کرتا ہوں، تو کہا تو کہے اب تو مومن ہوا. آج شام کو مومن ہو جاؤ گے؟ آج شام کو ہو جاؤ گے؟ ان کے شوہر وفات ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے کہنا آج ہم اقرار کرتے ہیں اللہ ہم سب سے زیادہ، اپنے شوہر سے زیادہ. ان کے وفات ہو گئے، وہ بھی بولو. یہ لکھا جائے گا منکر نکیر. نکیر کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہاں؟ یہ کرامت اور ایک جگہ آتے ہیں نا، منکر نکیر وہ بول رہی ہوں. سمجھ میں آیا؟ دو جگہ ہیں، ایک صبح ایک شام. اوکے، صبح اور شام. نکیر کا مطلب کیا ہے میں پوچھ رہی ہوں؟ عذاب، عذاب دینا. نکیر کا مطلب ہی عذاب دینے والا فرشتہ ہے نا. نکیر کا مطلب ہی عذاب دینے والا فرشتہ ہے. سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ سمجھتے کیوں نہیں ہے دین کو؟ دین کو